حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے نفرت۔ سید الصابرین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا فانی سے نفرت کرنا اور اس میں دل نہ لگانا تو آپ کی حیات اطہر سے ظاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانے میں دنیا کی عزت اور مال اور دولت حاصل کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی خیال بھی نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا کہ بھائیو، میں تم پر بڑا بننا نہیں چاہتا اور نہ کسی سے مال اور دولت لینا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ قریشی لوگوں نے اپنے ایک سردار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے بھتیجے، اگر تم نبوت کے دعوے سے مال لینا چاہتے ہو تو ہم تم کو اتنا مال دینے کو تیار ہیں کہ دنیا میں کسی کے پاس نہ ہو، اور اگر عزت اور حکومت چاہتے ہو تو ہم تم کو اپنا بادشاہ بنا لیں گے، اور اگر تم حسین و جمیل لڑکیاں چاہتے ہو تو ہم تم کو لڑکیاں دینے کو تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچا جان، جو تم نے کہا میں ان چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں چاہتا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم سب اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جاؤ، اس وحدہ لا شریک ہو کے سوا کسی کی عبادت اور پوجا پاٹ نہ کرو۔ میں تمہاری اور ساری دنیا کے لوگوں کی بھلائی چاہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے تابعدار بندوں کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں اور دوزخ کے عذابوں سے ڈراتا ہوں، اور اس میں میرا کوئی بھی نفع نہیں ہے، تمہارا ہی نفع ہے۔ اگر میرا کہنا مانو گے تو نجات پاؤ گے، ورنہ دوزخ کی آگ میں جلو گے۔ آپ نے زکوٰۃ اور صدقے کا مال لینا اپنے اوپر اور اپنی اولاد کے اوپر اور باپ دادا ان کی کل اولاد پر حرام کر دیا تھا۔ بچپن میں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے صدقے کی ایک کھجور منہ میں رکھ لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت نکلوا دی اور ان پر خفا ہوئے۔ لڑائیوں میں جو غنیمت کا مال آتا وہ غریبوں، یتیموں، مسافروں اور مہاجروں اور انصاریوں مسلمانوں کو دیا کرتے اور فرمایا کرتے کہ ہم گروہ انبیاء کچھ ترکہ نہیں چھوڑا کرتے، اگر کوئی چیز مرنے کے بعد باقی رہے تو وہ غریب مسلمانوں کا حق ہے، ان کو دی جاتی ہے۔ 7-8 سیر اناج سے زیادہ کبھی گھر میں نہیں رکھا، اور اکثر اوقات فاقے سے رہتے یعنی بھوکے رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شمار فتوحات اور آمدنی کے ہوتے ہوئے بھی اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے فاقے ہی کو پسند کرتے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ سمجھتے۔ ہو سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں کے لیے اچھے اچھے لباس، زیورات، محلات اور کوٹھیاں وغیرہ ساز و سامان بنا دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا ساز و سامان پسند ہی نہیں تھا۔ کمبل اور موٹے سوت کی چادر اور کھجور کی چٹائی پر گزارا کرتے۔ بیویوں کو دین پھیلانے کی غرض سے نکاح میں رکھا ہوا تھا اور دنیا کی چاہت کے لیے ان کو اجازت تھی کہ جب چاہے مجھ سے جدا ہو سکتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، اکثر بھوکے رہا کرتے۔ بعض دفعہ بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آتی اور کروٹیں بدلتے رہتے اور فرمایا کرتے کہ مجھے دنیا سے کیا واسطہ، میرے بڑے بڑے رتبے کے پیغمبر بھائیوں نے بڑی بڑی تکلیفوں میں صبر کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے گھر والوں نے کبھی جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے لوگ پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹوں پر ایک ایک پتھر باندھ رکھا تھا، وہ بھی دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے دکھائے۔
ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے زیور اور اچھے کپڑوں کی اور اچھے کھانوں کی خواہش ظاہر کی، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ جواب دیا کہ اگر تم دنیا کو اور اس کے ساز و سامان کو چاہتی ہو تو میں تم کو بڑی خوبی کے ساتھ طلاق دے دوں گا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو اور آخرت کے عیش اور آرام کو چاہتی ہو تو اللہ نے آخرت میں تمہارے لیے بڑی بڑی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ اللہ اکبر! بیویاں بھی اللہ اور اس کے رسول کی سچی عاشقہ تھی۔ سب نے فرمایا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا چاہتی ہیں اور دنیا کے مال اور دولت پر لات مارتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو ایک کھجور کی چٹائی پر لیٹے دیکھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر شریف پر چٹائی کے نشان پڑ گئے تھے۔ انہوں نے افسوس کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ، روم اور فارس وغیرہ کے بادشاہ دنیا کے عیش و آرام اٹھاتے ہیں اور آپ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہو کر بھی عیش و آرام نہیں اٹھاتے۔ آپ نے فرمایا، اے عمر، تم نہیں جانتے کہ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے اور آخرت میں ان کے لیے دوزخ ہے، اور ہم مسلمانوں کے لیے دنیا قید خانہ اور مقام قحط ہے، اور آخرت میں ہمارے لیے جنت عیش و آرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کا یہ حال تھا کہ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم کو 2 کپڑے دکھائے، ایک سوت کی موٹی چادر اور ایک تہبند، اور ان پر پیبند لگے ہوئے تھے، اور فرمایا، اے ابو ہریرہ، اللہ کے رسول نے انہی 2 کپڑوں میں وفات پائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کا یہ حال تھا کہ آپ نے اپنے اصحابوں کو منع فرما دیا تھا کہ مجھ کو آتا ہوا دیکھ کر کھڑے نہ ہوا کرو۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، روم اور فارس کے بادشاہوں کی رعایا کے لوگ ان کو سجدہ کرتے ہیں، اگر ہم آپ کو سجدہ کیا کریں تو کیا حرج ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سجدہ اللہ کے سوا کسی بھی مخلوق کو درست نہیں اور جائز نہیں، ہمارے قانون میں شرک اور حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ اے میرے تابع دار، خبردار ہو جاؤ، میرے مرنے کے بعد تم میری قبر کو سجدہ نہیں کرنا۔ سبحان اللہ! آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس فرمان عالی شان پر عمل کر کے دکھایا۔ آپ کی قبر انور کو سجدہ نہیں کیا کبھی بھی، اور نہ کسی کو کرنے دیا۔ یہ تھے سچے عاشق رسول، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے نفرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ساز و سامان سے سخت نفرت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے سخت نفرت تھی۔